والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابا محبت سے سب درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سب محبت سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جن سے پڑھا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور ان کی خوش نصیبی کی حد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے پڑھا ہے. جس نے بھی پڑھا ہے اس کی خوش نصیبی کی حد نہیں. جس نے بھی پڑھا ہے الحمدللہ سب نے پڑھا ہے. کیوں جی؟ سب نے پڑھا ہے. جس نے بھی پڑھا ہے اس کی ابھی اسی وقت نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی ہے. آپ سمجھیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسی؟ تو سنیں، ہم نے یہاں سے پڑھا ہے اور ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کالی کملی والے طٰہٰ کے تاج آمنہ کے لال حضور پر نور نور علی نور. سرکار کے قدموں میں ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے. ہم نے یہاں سے پڑھا ہے، وہ محبوب کے قدموں میں کھڑا ہے، اس نے ہمارا درود سنا ہے. وہ کہاں کھڑا ہے؟ بولے. وہ حضور کے قدموں میں کھڑا ہے اور ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو اس نے وہاں ہمارا درود بولے سنا ہے. صرف درود ہی نہیں سنا بلکہ ہم سب کی آوازوں کو علیحدہ علیحدہ پہچانتا ہے. جو فرشتہ نبی کے قدموں میں کھڑا ہے اس نے ہمارا درود بھی سنا ہے، آواز بھی پہچانتا ہے، باپ کا نام بھی جانتا ہے، میرا نام بھی جانتا ہے، آپ کا نام بھی جانتا ہے. وہ صرف نام تک بات نہیں ہے بلکہ وہ ہماری شکل بھی جانتا ہے، پتہ بھی جانتا ہے. ارے جو نبی کے قدموں میں کھڑا ہے وہ نبی کا نوکر ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو نبی کے نوکر کا یہ کمال ہے، وہ ہمارا درود بھی سنے، نام بھی جانے، پتہ بھی جانے، باپ کا نام بھی جانے، شکل بھی جانے. ارے جو نبی کے قدموں میں کھڑا ہے وہ نبی کا نوکر ہے. نبی کے نوکر کی یہ سماعت ہے تو خود مصطفیٰ کی کتنی بڑی سماعت ہوگی، پھر حضور کی کتنی بڑی سماعت ہوگی. توجہ کریں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سنتے ہیں. سرکار حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور تہجد کے وقت حضور وضو خانے میں تشریف لے گئے. وضو کے دورانیے میں حضور فرما رہے تھے لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد ہو گئی، پہنچ گئے، ہم آ گئے. اماں جی فرماتی ہیں میں حیران ہوں کہ حضور کس سے گفتگو کر رہے ہیں. سرکار وضو خانے میں بیٹھے اور فرما رہے ہیں میں پہنچ گیا. اے میرے بلانے والے میں آ گیا، تیری مدد ہو گئی. اماں جی فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضور وضو فرما کر واپس ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ کس سے بات کر رہے تھے، کس کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے؟ لبیک نصرتا، میں پہنچ گیا، تیری مدد ہو گئی. حضور آپ بیٹھے تو ادھر تھے، کس کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے کہ میں آ گیا، تیری مدد پہنچ گیا، ہو گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ اے میمونہ میرا ایک غلام تھا جس کا نام عمر بن سالم راجد ہے. یہ نام ذہن میں بٹھا لینا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی سن نہیں سکتا، ہم یہاں سے پکارے نبی کو کیسے نعوذ باللہ خبر ہے. توجہ کریں،
میرے آقا فرماتے ہیں اے میمونہ، میرا ایک غلام جس کا نام عمر بن سالم راجز ہے، مکہ المکرمہ میں تہجد کے وقت صحابہ کرام کا یہ عقیدہ سنے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنیوں نے گھڑ لیا ہے عقیدہ کہ نبی سنتے ہیں. ارے جو آج سنیوں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تو صحابہ کرام کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے مکے سے حضور کو پکارا، تہجد کا وقت ہے، میرا نبی وضو فرما رہا ہے. عمر بن سالم راجز جو تھے وہ پکار رہے تھے نبی کو، کیونکہ دشمنوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا. جب دشمنوں نے گھیرے میں لے رکھا، عمر بن سالم راجز نے دیکھا اب مجھے کوئی بچانے والا نہیں، مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں. منہ مدینے کی طرف کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لو. نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مقام مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لبیک نصرتا، پریشان نہ ہو، میں پہنچ گیا، تیری مدد ہو گئی. اب یہ مکے سے پکار رہا ہے، میرا نبی مدینے میں بیٹھا ہے. عمر بن سالم راجز مکے سے پکار رہے ہیں اور میرا نبی مدینے میں ہے. وقت کون سا ہے؟ بولے تہجد کا وقت ہے. حضور وضو خانے میں بیٹھے ہیں اور ادھر عمر بن سالم راجز مکے سے پکار رہے ہیں. تو میرے نبی نے سن لیا. بولیں بولیں، چلو ایسا ایسا بولو بھئی. مکے سے غلام پکارے، نبی مدینے میں بیٹھے ہیں تو حضور نے سنا بھی ہے، پھر لبیک بھی فرمایا، پھر نصرتا بھی فرمایا. ارے یہاں اس بات سے کتنے عقیدے نکلتے ہیں کہ میرا نبی سنتا بھی ہے، پھر مدد کے لیے بھی آتا ہے. لبیک کہا کہ پریشان نہ ہو، تو نے پکارا ہے، میں نے صرف پکار نہیں سنی بلکہ تیری مدد بھی فرما دی ہے تیری. تو حضور مدینے میں بھی حاضر ہیں، مکے میں بھی پہنچ گئے. مکے سے مدینے میں بیٹھ کر حضور نے بات سن لی. تو وہی محبوب یہاں سے بھی ہمارا درود بولیں. اور میں عاشقوں کے لیے پردے اٹھا کے دیدار بھی کرا دیا کرتا ہوں. اس محبت سے پڑھیں حضور، پردے اٹھائیں، دیدار ہو جائیں. اور بار بار مجھے ایک اردو نعت کے 2 شعر میں پڑھ دوں گا، کیونکہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے، وہ ضرور پڑھنی، میں پڑھ دوں گا، لیکن آپ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو. یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو، یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی نہ گوارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. اور نبی جی کو اپنی مثل کہنے والوں خدا را ذرا اپنی صورت تو دے. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہماری مثل ہے.
جو کہتے ہیں ہماری، کیونکہ من انفسہم ہم میں سے ہیں. مولویوں کا یہ عقیدہ ہے ہم میں سے ہیں. میں نے کہا مولوی جی یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ ہم میں سے ہیں. میرا نبی ہم میں سے ہو کر بھی ہم جیسا نہیں. نسل انسان سے ہے نا اصول. ہم میں سے ہو کر بھی ہم جیسے نہیں ہیں. نہیں جی دیکھو نا ہم جیسے ہیں. میں نے کہا نہیں ہم جیسے ہو کر بھی بولے. یہ ابھی آپ کے سامنے پھول ہے، میرے گلے میں بھی پھول ہے نا. آپ پڑھے لکھے بیٹھے، مجمع بہت پڑھا لکھا الحمدللہ، مجمع والا بھی جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے، اسٹیج بھی پڑھا لکھا ہے. یہ اس پھول کی قلم لگا دیں یا بیج لگا دیں، جب اس کی کومپل نکلے گی تو آگے یہ بڑا گا، درخت تھوڑا سا بڑا ہوگا تو آپ خود بتائیں اس میں ٹہنیاں بھی ہوں گے، بولے پتے بھی ہوں گے، پھر آگے چل کر جناب کانٹے بھی نکلیں گے اور پھول بھی ہوں گے. ایک ہی ہے نا کومپل، علیحدہ تو نہیں، کانٹے علیحدہ نہیں، پھول بھی علیحدہ. جنس تو ایک ہے نا بھائی، بولے ایک ہی جنس ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کانٹا پھول جیسا ہے، بولے کانٹا پھول جیسا نہیں اور پھول کانٹے. جنس تو ایک ہی تھی نا. ارے پھول کی جنس کوئی اور نہیں ہے، کانٹے کی جنس کوئی اور نہیں ہے، دونوں جنس سے ایک ہی ہے جنس ہے. اسی سے کانٹے بھی ہے، اسی میں پھول بھی ہے. تو کانٹا پھول جیسا نہیں، پھول کانٹے جیسا نہیں، تو پھر سمجھ لے امتی امتی ہوتا ہے، رسول رسول ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. تو ہیں تو ایک ہی جنس سے، لیکن جو کہتے ہیں نا نعوذ باللہ ہم جیسا، پھر کانٹوں کا ہار پہنا انہیں. وہ کہیں گے یار یہ ہمیں کانٹوں کا ہار. تو میں تو جو کہتا ہے ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جیسے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا تو مقام ہی وراء الورا ہے. ان کے تو غلاموں کی شان وراء الورا ہے، ان کا تو پھر مقام سمجھ بھی نہیں. بہرحال در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. نبی جی کو اپنی مثل کہنے والوں خدا را ذرا اپنی صورت تو دیکھو. قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. اور شاعر کہتا ہے من اللہ نور ہے قرآن میں آیا مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو. من اللہ نور ہے قرآن میں آیا مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو. قیامت کے دن منکروں میں اگر، قیامت کے دن منکروں میں اگر نام آیا تمہارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے. اور میرے ملک و ملت کے اے نوجوانوں مسلمان بنو، نجم کی بات مانو. قیامت کے دن تم سے راضی ہوا نا جو محبوب پیارا تو پھر کیا کرو گے. در مصطفیٰ سے. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سادات کرام، علماء کرام، عوام اہل سنت یاران طریقت،
آج کی خوبصورت محفل سجانے والی انتظامیہ، خوبصورت انتظامیہ، آپ لوگ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو شرف قبولیت بخش کے، اور ہم سب جتنے حاضر ہیں اللہ ہم سب کی حاضری اور عاجزی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ چونکہ اختصاراً عرض کرنا ہے، قرآن میں آج جو الحمدللہ موضوع دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنی ہے۔ خلیفہ بلا بولیں، چلو کوئی نہیں بول لو، خلیفہ بلا، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، اور آپ کی صحابیت جو ہے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ خود بھی صحابی ہیں، والدین بھی صحابی ہیں، اولاد بھی صحابی، آگے اولاد بھی صحابی۔ پھر یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، صرف ابو بکر کو حاصل ہے۔ ابو کا معنی والا، بکر کا معنی اولیت والا۔ اب ابو بکر جو ہیں اولیت والے، یعنی پہلے۔ کہاں پہلے ہیں؟ جان لٹانے میں پہلے، مال لٹانے میں پہلے، ایمان لانے میں پہلے۔ کہاں پہلے ہیں ابو بکر؟ آپ توجہ تو کریں، ابو بکر جو ہے ایمان لانے میں پہلے، جان لٹانے میں پہلے، گھر بار لٹانے میں پہلے، اور کریم مصطفیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد، پردہ حضور کے فرمانے کے بعد سب سے پہلے مردوں میں جو یار کے دامن میں جانے والے ہیں وہی ابو بکر، وہ بھی پہلے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب ہم اٹھیں گے میرے بعد ابو بکر ہی تو پہلے ہوں گے جو اٹھنے والے ہوں گے، تو جنت میں جانے والے بھی ابو بکر ہی پہلے ہیں۔ آپ جہاں بھی ابو بکر کو دیکھیں گے ہر جگہ ہی پہلے نمبر پر آئیں گے۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ بتائیں، خود حضرت علی پاک نے لوگوں سے پوچھا، اشجع الناس کا تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے سب سے بڑا بہادر؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی جناب آپ شیر خدا ہیں، آپ بہت بڑے بہادر ہیں۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہے۔ عرض کی گئی جناب وہ کیسے؟ فرمایا جس دن جنگ بدر کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے مقام عریش بنایا گیا اور ہم سب صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ آج حضور کی پہرے داری کے لیے کون کھڑے ہوگا، تو ہم ابھی سب سوچ رہے تھے، ابو بکر تلوار لہرا کے کھڑے ہو گئے کہ میں حضور کی پہرے داری کروں گا۔ سب سے اشجع الناس جو ہے، سب سے بڑے بہادر جو ہیں وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور پھر اسی غار والی رات جس غار کی طرف حضور کو لے کے گئے تھے نا، کیونکہ وقت میرے پاس شارٹ ہے، حضرت علی کو بستر پر لٹایا حضور نے اور ابو بکر کو ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ ایسا کیوں نہیں کیا کہ ابو بکر کو بستر پر لٹاتے اور علی کو ساتھ لے جاتے؟ اور علی شیر خدا سے فرمایا کہ مخلوق کی امانتیں دے کر آ جانا، مخلوق خدا کی جو امانتیں تھیں ان کا امین جو بنا وہ علی بن رہے ہیں، اور جو خدا کی امانت تھی نہیں سمجھے، مخلوق خدا کی امانتوں کا امین علی شیر خدا ہے۔ ارے جو خدا کی امانت ہے، یعنی خود مصطفیٰ خدا کی امانت ہے، ان کی امانت، اس امانت کا امین کون بن رہا ہے؟ ابو بکر صدیق ہی تو بن رہے ہیں۔ علی پاک کی بچپن کی عادت تھی مصطفیٰ کے بستر پر سونا۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جس وقت محاصرہ کیا گیا، حضور علیہ السلام سے بائیکاٹ کیا گیا، تو ہر رات صبح علی پاک اپنے بستر پہ ہوتے تھے، شام کو نبی پاک کے بستر پر آپ کے والد گرامی سلا دیتے تھے۔ ایک دن حضور نے پوچھا، اے چچا ابو طالب اب یہ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن اب علی پاک اپنے بستر پہ رہتے ہیں، حضرت علی اپنے بستر پہ ہوتے ہیں، میں اپنے بستر پر ہوتا ہے، لیکن جب شام ہوتی ہے تو اے ابو طالب، اے چچا جان آپ مجھے علی کے بستر پر لے جاتے ہیں، علی کو میرے بستر پر لے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا کیا جواب تھا؟ اے میرے بھتیجے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بات اصل یہ ہے کہ سارا دن دشمن تاک میں رہتا ہے کہ نبی دو عالم کا بستر کہاں لگا ہے، محمد عربی کا بستر کہاں لگا ہے۔ یہ میں سوچتا رہتا ہوں کہیں شام کو کوئی دشمن تم پر نعوذ باللہ حملہ
علی کو تمہارے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ محمد عربی پر علی قربان ہو جائے. تو اس لیے علی کی بچپن کی عادت سے مصطفیٰ کے بستر پر سونا، اور ابو بکر کی بچپن کی عادت ہے مصطفیٰ کے ساتھ رہنا. اب علی پاک کو بستر پر جو لٹا کے حضور بیٹھ جا رہے تھے، آپ توجہ کریں تو میں آپ کو بہترین ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. غیر کافر ننگیاں تلواریں لے کے کھڑے ہیں، ننگی تلوار لے کے بیٹھ کھڑے ہیں کافر، اور میرے حضور وہاں سے گزر رہے ہیں. نہیں سمجھ بھئی آپ میں سے جتنے احباب بیٹھے آپ میں سے کوئی دروازے سے باہر نکلے، باہر کوئی آپ کا دشمن کھڑا ہو تلوار لے کے کھڑا ہو، ایک کھڑا ہو تو آپ ڈریں گے. وہاں سارا محاصرہ کیا ہوا ننگیاں تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور میرا نبی انہی کے درمیان سے گزر رہا ہے. تو معلوم ہوا، توجہ کریں، ارے جو کافر ہے یہ منافق، نبی اس کو نظر نہیں آتا تھا. وہ چاہے قدموں میں کھڑا ہو، توجہ کریں، چاہے کافر قدموں میں کھڑا ہو، منافق قدموں میں کھڑا ہو، نبی اسے نظر نہیں آتے. ارے منافق کافر نبی کے قدموں میں کھڑے ہو، نبی نظر نہیں آتا. ارے کرن کے ٹپوں پر عاشق پیدا ہو تو نبی کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری. ارے یہ قدموں میں کھڑے ہیں، نبی نظر بولے جی تو انو بڑے نظر آ جاتے میں کیا ہو نظر کون انوانے جڑے ننسینے جیش کے اپنے جیسا سمجھنے والوں کو نبی نظر ہے. بولے گستاخ کو نبی نظر، کافر کو نبی نظر، منافق کو نبی نظر نہیں آتا. کریم آقا ان کے اندر سے گزر رہے ہیں، تلواریں ننگی لے کے کھڑے ہیں. ارے نبی کو نہ دیکھ سکے، کرن کے ٹپوں پر بیٹھا ہے. یہ قدموں میں ہے، وہ کرن کے ٹپوں پر بیٹھا ہے. تو معلوم ہوا جو عاشق کہیں بھی بیٹھا تو یار دیدار کرا دیا کرتا ہے. گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ابو بکر کے دروازے پر، ابھی دستک دی تھی کہ دروازہ کھل گیا. کیوں کھلا؟ سیدنا ابو بکر صدیق تو ہر رات انتظار کرتا. میری سرکار نے پوچھا ابو بکر سوئے نہیں، آرام نہیں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو جس دن سے سنا ہے ہر رات انتظار ہے، تو میرا یار کب آئے کب آئے. اور میری سرکار نے جب یہاں بھی باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں شارٹ کروں گا. کہیں مصطفیٰ نے فرمایا چلو ابو بکر. اب چلے، جس وقت چلنے لگے نا چار راستے تھے. ابو بکر کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں. میری سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر خیر ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کی حضور یہ سمتیں چار ہیں، ابو بکر ایک ہے. جہاں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں. کوئی تیر لگے، کوئی کچھ بھی لگے، وہ ابو بکر کے سینے پر لگتا ہے. دیکھیں نا یار کے ساتھ محبت، ابو بکر کے سینے پر لگے. حضور آگے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے کرتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، دائیں سے ہو تو دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں سے خطرہ محسوس کرو تو ادھر چلا جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں چار سفتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی دشمن حملہ کرے یا رسول اللہ آپ تک نہ پہنچ سکے. ابو بکر کا جسم حاضر ہو. یہی تو ممتاز قادری نے بتایا ہے لوگوں، گستاخ رسول جو ہو اس کو اس کا تن سر سے جدا کر کے کائنات والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار کے اوپر تن من دل سب کچھ قربان کر دے رہی ہے. یہ ابو بکر کی سنت ہے بابا، سیدنا ابو بکر صدیق کی. اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا نا کہ نوکیلے پتھر اور میرے محبوب کی تلیاں نازل، عرض کی حضور اجازت فرماؤ آپ سے پوچھتا ہوں، حضور مہربانی فرماؤ میرے کندھوں پہ سواری کی، کندھوں پہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کا بوجھ، نبوت کا بوجھ میرے ابو بکر سے سرکار نے فرمایا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ عرض کی حضور ابو بکر خود تو نہیں اٹھا سکتا، اگر آپ اٹھوائیں گے تو اٹھا لوں گا. حضور اگر آپ اٹھوائیں تو اٹھا سکتا ہوں. اور پھر ابو بکر نے اٹھا کے دکھایا.
بولے کاندھوں پر مصطفیٰ ہیں، کاندھوں پر بیٹھے تھے. اور یہاں شاعر کو بڑا بیت آیا، شان ود گئے موٹیاں تے جان والیا، اوہ غارم پائیاں دینیاں دوائیاں نے، جتھے دن راتی رل کے نبھائیاں نے، نبی نو سینے لاؤن والیا. رب نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی، تاہی تینو چنے نبی دا پہرے دار سی، تاہی تینو چنے نبی دا پہرے دار سی. تیرے سر تے صداقتاں دا تاج ہے، تیرے سر تے صداقتاں دا تاج ہے. تینو غار وچ ہو گیا معراج تے لذتاں اٹھان والیا، تینو غار وچ ہو گیا معراج تے لذتاں اٹھان والیا. شان ود گئے موٹیاں تے جان والیا، چولا پھاڑ مار دے سوراخاں نو لکائی گیوں، جیڑی خود بچی کھوری پیر دی دکھائی گیوں. سارا شے ہے ابرار دا، سب ول ول رہا ڈگ مار دا تے پیر نہ ہلاؤن والیا، سب ول ول رہا ڈگ مار دا تے پیر نہ ہلاؤن والیا. شان ود گئے موٹیاں تے سرکار نے فرمایا پوری مخلوق کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں محبوب بیٹھے ہیں. تو حضور بھاری، پوری مخلوق ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ ہو تو میرا نبی بھاری. نبوت کا بوجھ نظر آ رہا ہے، اٹھا کر رہے ہیں. بولے پوری مخلوق ایک پلڑے میں، مصطفیٰ دوسرے پلڑے میں، تو میرے نبی کا پلڑا بھاری ہے، وزنی ہے. اور اسی طرح فرمایا سن لو لوگوں، پوری مخلوق کا ایمان جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دو. دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا سب پر. اچھا حضور کاندھوں پر ہیں، کن کے کاندھوں پر؟ بولو. یہ بالکل مت سوچنا کہ میں صرف ابو بکر کو ماننے والا ہوں، اور میں ابھی ابو بکر اور علی پاک کا جب دونوں کا تذکرہ کیا نا انشاءاللہ سب کو پتہ چل جائے گا. سنی صرف ایک شخصیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں. حضور کے والدین کو بھی ماننے والا سنی، کیوں بھائی؟ والدین مصطفیٰ کو ماننے والا سنی. کچھ لوگ نعوذ باللہ بکتے ہیں حضور کے والدین پر، نعوذ باللہ کہتے ہیں کافر تھے، نعوذ باللہ وہ بکتے ہیں. لیکن سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، ارے تم بکنے والوں کو کیا خبر، جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ مچھلی جنتی ہو جائے. ارے جس پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن رہے وہ مچھلی جنتی ہو سکتی ہے جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے رہا ہو. ارے جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے رہا ہو اس کے بارے میں تو کیا بکتا ہے. ارے والدین مصطفیٰ کو مانتے ہیں تو سن لے، حضور کی ازواج کو مانتے ہیں تو سن لے، حضور کے صحابہ کو مانتے ہیں تو سن لے، حضور کے اہل بیت کو مانتے ہیں تو سن لے. ارے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں تو سننے مانتے ہیں. کچھ لوگ اہل بیت کے گستاخ، کچھ صحابہ کے گستاخ، کچھ ازواج مصطفیٰ کے گستاخ، کچھ حضور کے والدین کے گستاخ. سنیو تمہیں مبارک ہو، تم گھر والوں کو بھی غلام ہو، در والوں کے بھی غلام ہو. حضور کاندھوں پر ہیں. بولے اچھا میں قرآن کی تھوڑی سی آیت پڑھ دوں کیونکہ شاید کچھ مولوی کہتے ہیں سنیوں نے قرآن نہیں پڑھنا. توجہ کریں. لا اقسم بهذا البلد، محبوب قسم ہے تمہارے اس شہر. کس کی؟
جہاں محبوب قدم رکھے. تھوڑا توجہ چاہوں گا, میرے نبی کے قدم کے نیچے نالائن شریف, پھر سارے کے سارے درخت کلمے بن گئے. واخلو السماوات والارض لکتبوا فضلکما, اہل آسمان بھی بیٹھے ہیں اور اہل زمین بھی بیٹھے ہیں. اے ابو بکر تیری اور اے علی تیری فضیلت لکھنے بیٹھے ہیں. کس کی فضیلت؟ اہل آسمان اور اہل زمین دونوں ٹولے بیٹھ جائیں, تمہاری فضیلت لکھنے بیٹھ جائیں. کس کی فضیلت؟ ابو بکر کی فضیلت, علی پاک کی فضیلت. فرمایا لفضلکما, تمہاری فضیلت لکھنے بیٹھ جائیں. یہ عاجز تو آ سکتے ہیں, نہ ابو بکر تیری تعریف ختم ہو سکتی ہے, نہ علی نے. میں عرض کرتا ہوں حضور, ابو بکر کی تعریف آسمان والے لکھنے بیٹھتے ہیں, زمین والے لکھنے بیٹھتے ہیں. علی پاک کی تعریف آسمان والے لکھنے بیٹھتے ہیں, زمین والے لکھنے بیٹھتے ہیں. تو یہ غلاموں کی تعریف سمجھ میں نہیں, یہ ختم نہیں ہوتی. نبی کا مقام, نبی کا مقام کدھر جائے گا؟ میری سرکار فرمائے لا عاجز, یہ عاجز تو آ سکتا ہے, نہ ابو بکر تمہاری تعریف ختم ہو سکتی ہے, نہ علی پاک کی تعریف ختم ہو سکتی ہے. کلمے ٹوٹ سکتی ہیں, سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں, سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے یار. نہ ابو بکر کی تعریف ختم ہو, نہ علی پاک کی تعریف ختم ہو. تو مجھے بتائیں پھر میرے مصطفیٰ کا مقام, وہ میرے آقا کا مقام. خبر نہیں, خبر نہیں, خبر نہیں تو پوچھ لیتے نا ہماشہ کو صدیقہ کو پوچھ دیا, حضور یہ بتائیں کہ آسمان کو ستاروں کے برابر بھی کسی آپ خادم کی نیکیاں ہیں؟ میری سرکار نے فرمایا نام عمر ہے. تو عرض کی میرے ابا جان, فرمایا عمر کی ساریاں نیکیاں ایک طرف, میرے یار ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہو جاتا ہے. اب لوگ کہیں گے نبی کو خبر نہیں, تمہارا کمپیوٹر تو ہو چکا ہے, نیٹ آ چکا ہے, آج تک کمپیوٹر بتاتے کتنے ستارے ہیں بولے. تو میرے نبی نے وہاں یہ نہیں کہا کلام دوار لاؤ ذرا ٹوٹل لگا دیں, نہیں. یہ بھی نہیں کہا جبرائیل کو آنے دو انتظار کرو, نہیں. فرمایا عمر کی نیکی, عمر کی شب و روز نیکیاں میرے نبی کے سامنے ہیں, جینا بھی سامنے, مرنا بھی سامنے. یہی تو ابو بکر نے اپنے سواب ایک عقیدہ کیا تھا کہ میری میت کو حضور کے قدموں میں رکھنا اور پہلے حضور کو سلام عرض کرنا ہے. ابو بکر عقیدہ دے رہے ہیں, عقیدہ کہ میری میت میری چار پائی حضور کے قدموں میں رکھ کے, اے علی اے عمر فاروق, پہلے حضور کو سلام عرض کرنا ہے اور پھر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کہہ رہے نہیں, عقل ماری گئی ہے, دیوار کے پیچھے کہہ رہے نہیں. تو ابو بکر ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ میری میت نبی کے قدموں میں رکھنا اور کہنا حضور یا رسول اللہ کو سلام ہو. ابو بکر یہ عقیدہ دے گئے میرا نبی جیسے حیات طیبہ میں سنتا تھا, آج پردہ کرنے کے بعد بھی ہمارا سلام حضور سنتے ہیں. اور ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے نبی قبر میں چلے تھے, جیسے قبر سے باہر اندر کو دیکھتے تھے, اب بھی اندر بیٹھ کر مسکینوں کو دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام. اور فرمایا اگر آواز آ جائے حضور کرم فرما دیں تو یار کے ساتھ ملا دیں, نہیں تو جنت البقیع میں لے جا دیں. سلام عرض کیا گیا حضور سے اجازت. کل حبیب کی آوازیں آ رہی, یار نو یار نو, وہ بولو یار نو نہیں, یہ کتاب کھل گیا. سورہ یوسف پڑھی ہوگی پتا چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے ساتھ کھلے تھے کہ نہیں؟ زلیخا کے ہاتھ میں چابیاں, تالے بند ہیں. یوسف علیہ السلام ایک کے پاس گیا, وہ کھلا, دوسرا تیسرا ساتھ میں تک کھل گئے. یہ یوسف علیہ السلام میرے نبی کے مقتدی ہیں. مقتدی کا یہ مقام ہے, آقا کا کوئی مقام نہیں. وہ سمجھ نہیں ہے. بہرحال اس شعر ہوتے میں اجے ابو بکر دی خدا دی قسم اجے شام شروع نہیں کی تھی. اجے تک کچھ بھی نہیں پڑھیا, میں جڑے میں مطالعہ کر کے میں اجے تک کچھ بھی نہیں پڑھیا. صرف مطالعے کام نہیں دیتی, میرے پیر دی واقعہ نظر الحمدللہ. اور لجپال فرید نو توڑ دینی, جے دی ماں پڑھ دے شیطان ہر جگہ پہنچ. آخری گل تھوڑا انشاءاللہ, شیطان ہر جگہ بولو, پر میں گل کر کے جانی ہے کہ شیطان ہر جگہ ایک قبر دے وچ بھی پہنچ جاتا ہے. اے مولویوں دا عقیدہ اسے بھی سکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. اے پوچھو انہاں مولویوں کو انہوں انعام کی ملے, بولو بھئی اس شیطان کو انعام کیا ملا خدا سے کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ خدا کی طرف سے اسے لعنت پڑی نہیں پڑی. دودھارا ہوا ہے, راندہ ہوا ہے, نکالا گیا ہے, نکال چکا ہے دربار خداوندی سے, لیکن انعام تم کہتے ہو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. ارے توجہ کر, اگر یہ لعین جس پر لعنت
میرا نبی خود بھی رحمت ہے، پرستی بھی خدا کی رحمت ہے، پھر نبی نہیں پہنچ سکتا؟ نبی کا مقام برا اور برا، میں نبی کی بات نہیں کرتا، نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات پوچھے تو فخر الدین رازی سے پوچھے، فخر الدین رازی سے پوچھے، علماء بیٹھے فخر الدین رازی سے پوچھے، نزاع کا وقت ہے، شیطان کہیں پہنچ گیا، پہنچ جاتا نا ہر جگہ، اے نا مولوی سنگیت رکھنا میں نہ پہنچ جاتا، انہاں دے جنہ دے مگر کوئی نہیں، تو جنہ دے ہیں انشاءاللہ انہاں پہنچ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ 360 دلیل امام فخر الدین رازی نے دی تھی اللہ کے ایک ہونے پر، لیکن اس بے ایمان نے ساری رد کی۔ جب اس نے رد کی نا نزاع کا وقت تھا، بابے انہوں نے متھے تے پسینہ آیا، انہوں نے کہا نزاع دا وقت تے بے ایمان پہنچ گئے تے دلیلہ ساری دے چھڑی ہیں، تے متھے تے جب پسینہ آیا نا تے بابے اور جڑے انہاں دے بابے سی وضو کر رہے تھے، گل اتنے شروع کی تھی اتنے ختم کرنا، میرے آقا بھی وضو پہ کرتے سن، وضو پہ کرتے سن، نہیں نہیں کیسے کون جاتے ہیں وہاں میرا نبی وضو کر رہا ہے، یہاں نجم الدین کبرا وضو کر رہے ہیں، ادھر مرید مر رہا ہے اور شیطان بے ایمان کر کے مرنا چاہتا ہے، بابے کے ماتھے پر پسینہ ہے، نجم الدین کبرا وضو کر رہے تھے، پانی کا چلو بھرا یوں چھٹاواتے ہوئے کہا فخر الدین رازی اسرائیل کو کہتے بغیر دلیل کے ایک منع یار، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں خدا کو، جب مشکل حال ہوئی نا پانی سے چھٹا پیا مشکل حال ہوئی تو میں ایک منع خدا نو بغیر دلیل دے، شیطان کہنے لگا مائی بے ایمان تے کر کے تینوں مارنا سی پر تیرا پیچھوں سائیں تیرا کڑا سی، سائیں کی سی، ہاں تو ہوں تو میں اردو ویسے چاہ دے سائیں، تو پھر باپے اور نے کیا بنا دیا میاں صاحب میرا مرشد اونچا میں اونچا دے سنگ لائی سج کے جاواں انہاں اونچا تائی جنہ نیویں انال سج کے جاواں انہاں اونچا تائی جنہ نیویں انال در مرشد چھڑ دے جڑے رین صدا دے روگی او جیڑی بکری اجڑوں بچھے روے بگیا